چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سابق بنگلہ دیشی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر ہوگا شہباز شریف شیخ حسینہ کو فون کر کے راستہ پوچھ لیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال نشان عبرت ہے۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے تو نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا۔ آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود کا موازنہ شیخ مجیب سے کرتے رہے، ایک مجسمہ گرنے سے بانی پی ٹی آئی نے ایمان بدل لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کی سیاسی و معاشی صورتحال کی مثالیں دینے کا چلن آج کا نہیں، بڑا پرانا ہے، مگر بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا بنگلہ دیش کا تقابل پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ کیا بھی جا سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ بنگال میں سیاسی و تہذیبی شعور کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ مشرقی پاکستان کے طور پر بھی بنگال نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان سے علیحدگی کے بعد بھی بنگلہ دیش میں تسلسل کے ساتھ جمہوری نظام چل نہیں پایا۔ آج جو لوگ شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کے گرنے کو بڑا واقعہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھول رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے قیام کے صرف 4 سال بعد ہی 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیشی فوج کے دھڑے نے شیخ مجیب اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اسی سال بنگلہ دیش میں مزید 2 فوجی بغاوتیں بھی ہوئیں، جن کے نتیجے میں نومبر 1975 میں جنرل ضیاء الرحمان نے اقتدار سنبھال لیا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الرحمان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کارروائی فوجی افسران کے گروپ نے ہی کی۔ 1982 میں جنرل ارشاد نے مارشل لا لگا کر اقتدار سنبھالا اور بعد میں صدر بن گئے۔ 2007 میں آرمی چیف نے پھر بغاوت کی اور 2 سالہ عبوری حکومت بنائی، جسے بنگلہ دیشی ماڈل بھی کہا گیا۔ اس کے بعد 2009 میں شیخ حسینہ اقتدار میں آئی۔ شیخ حسینہ نے 15 سال ایسی حکومت کی کہ تاحال کوئی بھی ملک ان کو پناہ دینے کا حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں بھی 10-11 سال تک فوجی حکمران رہے، مگر اس دوران جمہوریت کے لیے تحریکیں بھی چلتی رہیں۔ ایم آر ڈی اور وکلا تحریک اس کی 2 بڑی مثالیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی سول یا فوجی حکمران کو 15 سال تک حکمرانی کا موقع نہیں مل پایا۔ ان حالات میں پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ تقابل کرنا علمی اعتبار سے درست رویہ ہے یا نہیں؟ پاکستانی سیاست حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں بنگلہ دیش میں مماثلت تلاش کرتی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا تقابل بنتا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ ہمارے سیاستدان حکومت میں ہوں تو کسی اور طرح دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو، اپوزیشن میں ہوں تو کچھ اور تلاش کرتے ہیں وہاں پر، کوئی مماثلت ہے، تقابل ہے ان دونوں کا؟ اس کا جواب اس سوال میں ہے کہ کیا بنگلہ دیش اور چین میں مماثلت ہے، کیا بنگلہ دیش اور فلپائن میں مماثلت ہے، کیا بنگلہ دیش اور ترکی میں مماثلت ہے، ایران کے ساتھ کوئی مماثلت ہے، روس کے ساتھ روسی انقلاب جب ہوا تھا یا فرانسیسی انقلاب اس میں مماثلت ہے، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ مماثلت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ سیاسی طور پر کیا مماثلت ہے، مماثلت کا تعلق اس سے ہے کہ عوامی رد عمل کی جو مماثلت ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ عوامی رد عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہونا کیا ہے، ورنہ فلپائن کہاں اور کہاں بنگلہ دیش اور کہاں کوئی اور ملک۔ عوامی رد عمل اس کا یہ نتیجہ لے کے آتا ہے جو کہ اس قسم کی ٹرموائل یا کیوس کے اندر آتا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہر وہ انقلاب جس کا ہم نے نام لیا یا جس کا نام لیا جا سکتا ہے تاریخی طور پر یا ریسنٹ جو ہماری پچھلی تاریخ ہے دنیا کی، اس کے اندر وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی ہمیشہ غیر مستحکم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی اس نے سیٹل ہونا ہے۔ جو روس کا انقلاب تھا آج نہیں ہے، جو ماؤ زیتونگ کا چین تھا وہ آج کا چین نہیں ہے، وہ 1979 کا دینگ زیاؤپنگ کا چین نہیں تھا۔ تو ہر دور مختلف ہوتا ہے کیونکہ عوامی امنگوں کے مطابق ہر نظام کو ڈھلنا ہوتا ہے۔ ہر نظام کی جو کامیابی ہے اس کا عوامی امنگوں کے ساتھ ملنا، اس کے اظہار کا طریقہ بننا لازم ہوتا ہے۔ وہی نظام ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے وہ جو کہ عوامی امنگوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور اب کسی نظام کا دیر پا ہونا اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا تو دعا کرنی چاہیے کہ انقلاب نہ آئے، کیونکہ یہ ایک لمبا دور بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایسا دور بھی ہو سکتا ہے اگر بہت لمبا نہیں تو غیر مستحکم ضرور ہوتا ہے، ٹرموائل لے کے آتا ہے، کیوس لے کے آتا ہے۔ اسی لیے بیچ میں ادارے جو ہوتے ہیں، جو آئینی ادارے بنائے جاتے ہیں، آئین کا جہاں بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کے ادارے بنائے جاتے ہیں، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، اور پھر اس کے بعد حکومتیں جو قائم ہوتی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی نظام کو اس طریقے سے ٹویک کیا جائے، اس کو اس طریقے سے بہتر کیا جائے کہ عوامی امنگوں کے ساتھ ساتھ چل سکے۔ تو اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ رد عمل جو ہوتا ہے یہ بھوک، ننگ، افلاس، انصاف کا نہ ہونا، اپنے حقوق کا نہ ملنا، ایکول اپرچونٹی نہ ہونا، اس کی وجہ سے اس قسم کے رد عمل آتے ہیں۔
تو اگر اس میں سے سبق لینا ہے تو ضرور سبق لیجئے. عوامی جو آئینی ادارے ہیں ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ایسی فضا قائم کریں اپنے فیصلوں سے، اپنے پالیسی سے جو کہ عوامی منگوں کے مطابق چل رہے ہوں. تب اس قسم کا استحکام آتا ہے، تب اس کے بعد قومیں آگے بڑھتی ہیں. تو ہمارے سیاستدان کیا تلاش کرتے ہیں بنگلہ دیش کی سیاست میں سر میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اور دکھتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور دکھتا ہے. یہ پارلیمنٹیرینز کو وہاں کیا دکھتا ہے؟ وہاں پہ تو ان کو تو مفادات دکھتے ہیں نا، مفادات دکھتے ہیں. وہ صرف ہر کوئی اپنے دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہے. عوام کی بات کون کرتا ہے؟ اس میں سے جتنی میں نے باتیں کی، اس میں بتائیے ہماری کسی بھی سائیڈ پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، کس کا دھیان ہے ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ڈرنا چاہیے عوامی رد عمل سے. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں انتشار ہوگا تو افراتفری ہوگی تو نقصان بے انتہا ہوگا، شاید ہم پٹری پہ دوبارہ کبھی چڑھ نہ سکیں. صحیح ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بنگلہ دیش سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سبق نہیں لینا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے. سبق وہ لیں جو کہ آپ کے ملک کی بقا اور آپ کے نظام کی جو اس کی دیرپا ہونا ہے اس کے لیے اس کی مدد کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، نہ کہ یہ. تو اس لیے ہمارے پاس جو نظام ہے اس کو بہتر طور پہ چلائیے تاکہ عوامی رد عمل کو اس طریقے سے آپ اس کو کم کر سکیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں. کبھی آپریشن یاد رکھیے، سپریشن جہاں ہوگی، جہاں دباؤ ڈالا جائے گا، جبر کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہاں پہ آپریشن کیا اظہار آئے گا، آپریشن آئے گا. جہاں آپریشن آئے گا وہاں پر رد عمل آئے گا. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال، یہ تمام سمجھ رہے ہیں نا لوگ جو سن رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے نا. تو عمل جانا ہو، صرف باتیں ہوں تو بدقسمتی سے پھر ایسے ہی نتائج آیا کرتے ہیں. افتخار صاحب، شیخ مجیب الرحمان کا جو پولیٹیکل کریکٹر ہے، خود بنگلہ دیش میں اس سیاسی کردار پر سیاسی جماعتوں کا ایک موقف موجود نہیں ہے. عوامی لیگ کو رکھ کر ایک طرف رکھیں اگر، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کی رائے بھی اس پر مختلف ہے. اس کے باوجود پاکستانی سیاست میں اس کردار کی مثالیں دی کیوں جاتی ہیں؟ عمران خان ہی نہیں، نواز شریف بھی پاناما کے بعد شیخ مجیب کی حب الوطنی ان کو یاد آنا شروع ہو جاتی تھی، پھر عمران خان کو یاد آنا شروع ہوئی، اور آج کی جو حکمران ہے وہ غداری کو یاد کرتے. کیوں وہ کردار اتنا زیادہ اپیلنگ ہے یہاں پر؟ کیا تقابل ہے؟ بے مقصد بات ہے، بے مقصد سیاست کرتے ہیں، بے مقصد گفتگو کرتے ہیں. شہزاد صاحب نے جو ریزننگ بتائی ہے، یہ جو دونوں حضرات کا آپ نے نام لیا، کیا ان دونوں نے کوئی ایک ریزن بتائی؟ دیکھیں بات سنیں، معاملہ وہاں پہ شروع ہوتا ہے کوٹا سسٹم سے. کوٹا سسٹم ایک ہے کہ رضاکار جو کہلاتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے فوج پاکستان کی وہاں پہ مدد کی اپنے مخالفین کے خلاف، وہ رضاکار کہلائے. ان کا ایک کوٹا تھا، کوٹا ختم ہو گیا، عدالت نے کوٹا بحال کر دیا، بحث کوٹے سے شروع ہوئی. اور چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ طاقت ہوتے ہیں، وہ اپنے سیاسی نظریات سے اختلاف رکھنے کے باوجود کچھ ایشوز پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ماضی میں پاکستان میں 1969-70 میں ہم نے دیکھا، پھر 77 میں دیکھا. یہ ہوا اور جھگڑے ہوئے، 200 سے زیادہ کیجولیٹیز ہوئی. نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان کے سیاستدان کیوں اپنے آپ کو مجیب الرحمان کی طرح گولیوں سے مروانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ مثال کیوں دیتے ہیں کہ بھاگ کے جوتے چھوڑ کے ننگے پاؤں بھاگ کے کسی کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں جانے کی. یہاں سے کوئی بھاگا نہیں آج تک جو بھی تحریکیں چلی، مگر آج بانی پی ٹی عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ حسینہ واجد واقعے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھیں، میں آپ نام لیتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کو میں کہوں گا کہ ان کو پاکستان کی فیڈریشن کی سیاست کا کوئی علم ہی نہیں ہے. پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، بنگلہ دیش ایک فیڈرل اسٹیٹ نہیں تھی. پاکستان کے فیڈرل اسٹیٹس کے ہونے کی وجہ سے اس کے مشکلات اور معاملات ڈفرینٹ ہیں. آپ دیکھیں اسی کوٹا سسٹم کے اوپر کیا آپ نے اس نوعیت کا کوئی ہنگامہ سندھ میں ہوتے دیکھا؟ ہوا چھوٹے سطح پہ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے کوئی ننگے پاؤں نہیں بھاگے گا. اور فرض کریں اگر ننگے پاؤں کو بھاگتا بھی ہے مارچ اگلے سال میں، جو یہ کہانی بنا رہے ہیں کہ نومبر سے تاریخ شروع ہوگی
غربت کے خاتمے کے حوالے سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور مارچ میں ختم ہوگی، تو پھر کیا ان کو پتہ نہیں کہ مارچ میں پھر کون آئے گا اور وہاں پہ کون آیا ہے؟ اور وہاں پہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہوگی ہے، وہ جو ان کے آپس کے بامی کلیش ہیں وہ بڑے ڈینجرس ہیں. صحیح. وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا یہ کوئی ایگزامپل ہے؟ ایگزامپل تو یہ ہو سکتی تھی کہ جو کوٹا سسٹم وہاں پہ کیا گیا اس کے نتائج میں جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں بڑا خوش ہوں کہ 9 مئی کے واقعات ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر طاقت کا وہ استعمال نہیں ہوا. صحیح. اور بہت اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. ورنہ یہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کوئی تقابل نہ مماثلت آپ کو نظر آتی، مگر ہمارے میرے نزدیک آج کی صورتحال میں while we are talking today کوئی ایسا کمپیریزن، دیکھیں وہ ترقی کر رہے تھے، وہ ہم سے بہتر جا رہے تھے، ان کی اقتصادیات ہم سے بہتر جا رہی تھی، ہم یہ سارے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے ان کی اقتصادیات کی. ٹھیک ہے، مگر کھوکھلی نظر آئیں جب آپ عوام باہر نکلی. اقتصادیات کھوکھلی نظر نہیں آئی. سسٹم میں ایک ایسا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جن کے خلاف وہ رکاوٹ ڈالنی تھی وہ اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اتھارٹی کو. جب اتھارٹی کو چیلنج کیا، طاقت کا استعمال ہوا، اور طاقت کے استعمال کے نتیجے میں پھر اس ریاست کو بچانے کے لیے وہ لوگ آ گئے جنہوں نے خاکی یونیفارم پہنی ہے.